بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر ہے 309 اور اس کی آج کے حوالے سے پہلی قسط ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ پیج ہے 308۔ کتاب کا نام ہے معارف القرآن جلد دوم، سورۃ النساء نمبر 4 اور آیت نمبر ہے 10 یعنی 10ویں، اور خلاصہ تفسیر سب ہیڈنگ ہے آج کا۔ ناظرین، روزانہ کی بنیاد پر ہماری کوشش ہے کہ ہم آپ تک پہنچائیں قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح، تفسیر اور تلاوت کلام پاک۔ ناظرین، معارف القرآن اس کتاب کا ٹائٹل ہے، جلد نمبر 2، سورۃ آل عمران سے لے کر سورۃ النساء تک، پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر 4، اور رائٹر ہیں اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ صحابی ہو عمر جیسا، خلیفہ ہو عمر جیسا، جہاں پر حکمرانی کا طریقہ ہو عمر جیسا، ہمیشہ عالم اسلام کا دنیا پہ ہو غلبہ، حکومت کا اگر لوگو سلیقہ ہو عمر جیسا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وی لاگ نمبر ہے 309، خلاصہ تفسیر ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، پیج 308۔ ہیڈنگ ہے خلاصہ تفسیر۔ مردوں کے لیے بھی، خواہ وہ چھوٹے ہوں یا بڑے، حصہ مقرر ہے اس چیز میں سے جس کو ان مردوں کے ماں باپ یا دوسرے بہت نزدیک کے قرابت دار اپنے مرنے کے وقت چھوڑ جائیں، اور اسی طرح عورتوں کے لیے بھی، خواہ چھوٹی ہوں یا بڑی، حصے مقرر ہیں اس چیز میں سے جس کو ان عورتوں کے ماں باپ اور یا دوسرے بہت نزدیک کے قرابت دار اپنے مرنے کے وقت چھوڑ جائیں، خواہ وہ چھوڑی ہوئی چیز قلیل ہو یا کثیر ہو، سب میں سے ملے گا، اور حصہ بھی ایسا جو قطعی طور پر مقرر ہے۔ اور جب وارثوں میں ترکہ کے تقسیم ہونے کے وقت یہ لوگ موجود ہوں، یعنی دور کے رشتہ دار جن کا میراث میں حق نہیں، اور یتیم اور غریب لوگ، اس توقع سے کہ شاید ہم کو بھی کچھ مل جائے۔ رشتہ دار تو ممکن ہے کہ گمان استحقاق سے، اور دوسرے لوگ با امید خیرات کے، تو ان کو بھی اس ترکہ میں جس قدر بالغوں کا ہے اس میں سے کچھ دے دو، اور ان کے ساتھ خوبی اور نرمی سے بات کرو۔ وہ بات رشتہ داروں سے تو یہ ہے کہ سمجھا دو کہ تمہارا حصہ شرع سے اس میں نہیں ہے، ہم معذور ہیں، اور دوسرے سے یہ کہہ دے کہ احسان نہ جتلاؤ۔ اور یتامہ کے معاملے میں ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ اگر اپنے بعد چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کر مر جائیں تو ان بچوں کی ان لوگوں کو فکر ہو کہ دیکھیے ان کو کوئی آزار نہ دے، ضرر نہ پہنچائے، تو ایسا ہی دوسروں کے بچوں کے لیے بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہم ان کو آزار نہ دیں، ضرر نہ دیں، تکلیف نہ دیں۔ سو اس بات کو سوچ کر ان لوگوں کو چاہیے کہ یتامہ کے معاملے میں خدا تعالیٰ کے حکم کی مخالفت سے ڈریں، یعنی فعلاً آزار و ضرر نہ پہنچائیں، اور قولاً بھی ان سے موقع کی بات کہیں۔ اس میں تسلی اور دلجوئی کی بات بھی آ گئی، اور تعلیم و تادیب کی بات بھی آ گئی، غرض ان کے مال اور جان دونوں کی اصلاح کریں۔ بلا شبہ جو لوگ یتیموں کا مال بلا استحقاق کھاتے برتتے ہیں، اور کچھ نہیں اپنے شکم میں دوزخ کی آگ کے انگارے بر رہے ہیں،
یعنی اور کچھ بھی نہیں، صرف اور صرف اپنے شکم میں دوزخ کی آگ اور انگارے بھر رہے ہیں۔ یعنی انجام اس کھانے کا یہ ہونے والا ہے، اور اس انجام کے مرتب ہونے میں کچھ زیادہ دیر نہیں، کیونکہ عنقریب ہی دوزخ کی جلتی آگ میں داخل ہوں گے، وہاں یہ انجام نظر آئے گا۔ ناظرین، اسی کا سب ہیڈنگ ہے معارف و مسائل، والدین اور دیگر اقربا کے اموال میں حق میراث، یہ اس کا سب ہیڈنگ ہے معارف و مسائل کا۔ اسلام سے پہلے عرب اور عجم کی قوموں میں انسان کی صنف ضعیف یتیم بچے اور صنف نازک عورتیں ہمیشہ طرح طرح کے ظلم و ستم کا شکار رہی ہیں۔ اول تو ان کا کوئی حق ہی تسلیم نہیں کیا جاتا تھا، اور اگر کوئی حق مان بھی لیا گیا تو مردوں سے اس کا وصول کرنا اور اس کا محفوظ رکھنا کسی کی قدرت میں نہ تھا۔ اسلام نے سب سے پہلے ان کو حقوق دلائے، پھر ان حقوق کی حفاظت کا مکمل انتظام کیا۔ قانون وراثت میں بھی عام اقوام دنیا نے معاشرہ کے ان دونوں ضعیف اجزاء کو ان کے فطری اور واجبی حقوق سے محروم کیا ہوا تھا۔ عرب نے تو اصول ہی یہ بنا لیا تھا کہ وراثت کا مستحق صرف وہ ہے جو گھوڑے پر سوار ہو اور دشمنوں کا مقابلہ کر کے اس کا مال غنیمت جمع کرے۔ یہ حوالہ دیا ہے انہوں نے روح المعانی صفحہ نمبر 21 جلد نمبر 4 کا۔ ظاہر ہے کہ یہ دونوں صنف ضعیف بچے اور عورتیں اس اصول پر نہیں آ سکتیں، اس لیے ان کے اصول وراثت کی روح سے صرف جو ان بالغ لڑکا ہی سے وراثت ہو سکتا تھا، جو ان بالغ لڑکا ہی وراثت ہو سکتا تھا، لڑکی مطلقاً وارث نہ سمجھی جاتی تھی، خواہ بالغ ہو یا نہ بالغ، اور لڑکا بھی اگر نہ بالغ ہوتا تو بھی مستحق وراثت نہ تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک مرتبہ واقعہ پیش آیا کہ اوس بن ثابت رضی اللہ کا انتقال ہوا اور 2 لڑکیاں، ایک لڑکا نابالغ اور ایک بیوی وارث چھوڑے، مگر عرب کے قدیم دستور کے مطابق ان کے 2 چچا زاد بھائیوں نے آ کر مرحوم کے پورے مال پر قبضہ کر لیا اور اولاد اور بیوی میں سے کسی کو کچھ نہ دیا، کیونکہ ان کے نزدیک عورت تو مطلقاً مستحق کی وراثت نہ سمجھی جاتی تھی، خواہ بالغ ہو یا نابالغ۔ اس لیے بیوی اور دونوں لڑکیاں تو یوں محروم ہو گئیں، اور لڑکا بوجہ نابالغ ہونے کے محروم کر دیا گیا، لہٰذا پورے مال کے وارث 2 چچا زاد بھائی ہو گئے۔ اوس بن ثابت رضی اللہ کی بیوہ نے یہ بھی چاہا کہ یہ چچا زاد بھائی جو پورے ترکے پر قبضہ کر رہا ہے تو ان دونوں لڑکیوں سے شادی بھی کر لیں تاکہ ان کی فکر سے فراغت ہو، مگر انہوں نے یہ بھی قبول نہ کیا۔ تب اوس بن ثابت کی بیوہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض حال کیا اور اپنے بچوں کی بے کسی اور محرومی کی شکایت کی۔ اس وقت تک چونکہ قرآن حکیم میں آیت میراث نازل نہ ہوئی تھی، اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دینے میں توقف فرمایا۔ آپ کو اطمینان تھا کہ وحی الہی کے ذریعے اس ظالمانہ قانون کو ضرور بدلا جائے گا، چنانچہ اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی، لِلرَّسُولِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِیبًا مَفْرُوضًا۔ اور اس کے بعد دوسری آیت وراثت نازل ہوئی جس میں حصوں کی تفصیلات ہیں، اور اس سورت کا دوسرا رکوع ان تفصیلات پر مشتمل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام قرآنی کے مطابق کل ترکہ کا 8واں حصہ بیوی کو دے کر باقی سب مال مرحوم کے لڑکے اور لڑکیوں کو اس طرح تقسیم کیا کہ اس کا آدھا لڑکے کو اور آدھے میں 2 لڑکیاں برابر کی شریک رہیں، اور چچا زاد بھائی بمقابلہ اولاد کے چونکہ اقرب نہ تھے اس لیے ان کو محروم کیا گیا۔ یہ حوالہ ہے روح المعانی کا۔ سبحان اللہ، اس کو فیصلہ یہ محمد کہتے ہیں۔
اللہ کے نبی نے یہ فیصلہ فرمایا۔ ناظرین، استحقاق میراث کا ضابطہ، یہ آگے ہیڈنگ ہے، چھوٹا ہیڈنگ ہے، یہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ استحقاق میراث کا ضابطہ کیا ہے۔ اس آیت نے وراثت کے چند احکام کے ضمن میں قانون وراثت کا ضابطہ بیان فرما دیا ہے۔ مما ترک الوالدان والاقربون، ان دو لفظوں نے وراثت کے دو بنیادی اصول بتلا دیے۔ ایک رشتہ دار ولادت جو اولاد اور ماں باپ کے درمیان ہے اور جس کو لفظ والدان سے بیان کیا گیا ہے، دوسرے عام رشتہ داری جو لفظ اقربون کا مفہوم ہے، اور صحیح یہ ہے کہ لفظ اقربون ہر قسم کی قرابت اور رشتہ داری کو حاوی ہے، خواہ وہ رشتہ باہمی ولادت کا ہو جیسے اولاد اور ماں باپ میں، یا دوسری طرح کا جیسے عام خاندانی رشتوں میں، یا وہ رشتے جو ازواجی تعلق سے پیدا ہوئے ہیں۔ لفظ اقربون سب پر حاوی ہے، لیکن والدین کو ان کی اہمیت کی وجہ سے بطور خاص جدا کر دیا گیا۔ پھر اس لفظ نے یہ بھی بتلا دیا کہ مطلق رشتہ داری وراثت کے لیے کافی نہیں، بلکہ رشتے میں اقرب ہونا شرط ہے، کیونکہ اگر اقربیت کو معیاری شرط نہ بنایا جائے تو ہر مرنے والے کی وراثت پوری دنیا کی تمام انسانی آبادی پر تقسیم کرنا ضروری ہو جائے گی، کیونکہ سب ایک ماں باپ آدم اور حوا علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ دور قریب کا کچھ نہ کچھ رشتہ سب میں موجود ہے، اور یہ سب اول تو امکان سے باہر ہے۔ دوسرے، اگر کسی طرح کوشش کر کے اس کا انتظام کر بھی لیا جائے تو متروکہ مال جز لا یتجزا بن کر ہی تقسیم ہو سکے گا، جو کسی کے کام نہ آئے گا۔ اس لیے ضروری ہوا کہ جب وراثت کا مدار رشتہ داری پر ہو تو اصول یہ بنایا جائے کہ اگر نزدیک و دور کے مختلف رشتہ دار جمع ہوں تو قریبی رشتہ دار کو بعید پر ترجیح دے کر اقرب کے ہوتے ہوئے ابعد کو حصہ نہ دیا جائے۔ ہاں، اگر کچھ رشتہ دار ایسے ہوں جو بیک وقت سب کے سب اقرب یعنی قرار دیے جائیں، اگرچہ وجوہ اقربیت ان میں مختلف ہوں، تو پھر بھی یہ مستحق کے وراثت ہوں گے، جیسے اولاد کے ساتھ ماں باپ یا بیوی وغیرہ کو۔ یہ سب اقرب ہیں اگرچہ اقربیت کی وجوہ مختلف ہیں۔ ناظرین، ابھی یہ سبجیکٹ ہے، اس لیے اس کو ہم یہاں ہی کلوز کرتے ہیں۔ اس کا بقیہ حصہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں، کیونکہ یہ ابھی بیان چل رہا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ در نبی پر پڑا رہوں گا، در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا، خلاف معشوق کچھ ہوا ہے، نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا، خدا بھی ہوگا ادھر بھی اے دل جدھر وہ عالی مقام ہوگا، کیے ہی جاؤں گا عرض مطلب، ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب، نہ شام مطلب کی صبح ہوگی، نہ یہ فسانہ تمام ہوگا، در نبی پہ پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، جو دل سے ہے مائل پیمبر یہ اس کی پہچان ہے مقرر، کہ ہر دم اس بے نوا کے لب پر درود ہوگا، سلام ہوگا، اسی توقع پہ جی رہا ہوں، یہی تمنا جلا رہی ہے، نگاہ لطف و کرم نہ ہوگی تو مجھ کو جینا حرام ہوگا، در نبی پہ پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے
پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا در نبی پر.